سمجھنے کے لیے سوال ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے سوال میں فرق ہے. ہمیں قرآن کریم خود بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اعتراض بھائی اعتراض نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں بھی ہے انما شفاء العی السؤال، لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے. یہ پازیٹیو انداز ہے. اور ایک سوال ہے جو سوال نہیں ہوتا، جو انکار ہوتا ہے یا وہ اعتراض ہوتا ہے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لائٹ نہیں لیا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ جہالت ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل اعتراض کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. جو کفر کو ایمان سے بدل دے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. علماء کرام نے غور کیا، وہ کہتے ہیں کہ آیت کے شروع میں سوال کرنے کی بات ہو رہی ہے اور آیت کریمہ کے آخر میں کفر ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہ سوال کا اور کفر ایمان کا کیا تعلق ہے؟ وہ سوال بنی اسرائیل کے وہ سوال برائے اعتراض اور سوال برائے انکار والے جو سوال ہے نا، جو سوال نہیں ہوتا، جو اعتراض ہوتا ہے، صرف اعتراض ہوتا ہے، وہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے.